नाजरीन, क्या आप हर दिन इसी उलझन और परेशानी में रहते हैं कि इस मर्दाना कमज़ोरी को हमेशा के लिए कैसे ख़त्म किया जाए? क्या आप महंगी दवाइयाँ और नुस्खे आजमा कर थक चुके हैं और अब मायूसी आपका पीछा कर रही है? तो रुक जाइए। आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आज हम एक ऐसे ज़बरदस्त और सदियों पुराने कुदरती नुस्खे के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि सिर्फ पानी के साथ ये 3 दाने यानी किशमिश, कलवंजी और सफ़ेद तिल खा लो, आपकी मर्दाना कमज़ोरी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आपका आजू खास बड़ा और ताकतवर हो जाएगा। लेकिन याद रहें, आपको ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम ना सिर्फ इन 3 दानों का नाम बताएंगे बल्कि नुस्खे की तैयारी का ख़ास तरीका और इसके इस्तेमाल का सही वक्त भी बताएंगे। और वीडियो के बिल्कुल एंड पर एक ऐसी अहम चीज़ बताएंगे जिसके बगैर ये पूरा नुस्खा बिल्कुल अधूरा है। वो चीज़ लाजमी देखकर जाना, वरना आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब बात करते हैं कि ये नुस्खा मर्दाना कमज़ोरी को जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या जदोई किरदार अदा करता है। इसके फ़वाइद गौर से सुने। ये नुस्खा मर्दाना कमज़ोरी के बुनियादी असबाब को निशाना बनाता है और सोई हुई रगों को दोबारा जगाकर ताकत देता है। ये जिस्म के अंदर खून की गर्दिश को तेज़ करता है, जो आज़ू खास के तनाव और सख्ती के लिए सबसे ज़रूरी है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से पट्ठों की पुरानी कमज़ोरी, जिस्मानी सुस्ती और थकावट का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाता है। ये नुस्खा हमारी असाबी निज़ाम को मजबूत बनाकर मर्दाना कमज़ोरी पैदा करने वाले ज़हनी तनाव को दूर करता है। यह कुदरती तौर पर जिस्म के अंदर मर्दाना हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन की मकदार को तेज़ी से बढ़ाता है। इसके इस्तेमाल से वक्त ख़ास की टाइम, इमसाक और पायदारी में बेपनाह और हैरत अंगेज़ इजाफा होता है। ये नुस्खा जिस्मानी ताकत को बहाल करके मुबाशरत के बाद होने वाली कमर दर्द और कमज़ोरी को रोकता है। ये रगों के अंदर मौजूद हर किस्म की बिला कैच को ख़त्म करके खून का बहाव नीचे की तरफ तेज़ करता है। ये नुस्खा ढीलेपन को दूर करता है और बूढ़े जिस्म में भी जवानों जैसी चुस्ती और नई उमंग पैदा करता है। ये मादा मनविया को कुदरती तौर पर गाढ़ा करता है और मसाने की गर्मी व हिद्दत को इतदाल पर लाता है। ये हड्डियों, पट्ठों और जोड़ों को ताकत देता है ताकि मलाप के दौरान जिस्मानी कमज़ोरी या थकन महसूस ना हो। ये एक मुकम्मल बेहतरीन कुदरती टॉनिक है जिसका बाकायदा इस्तेमाल मर्द को लंबे अरसे तक बूढ़ा नहीं होने देता। नाजरीन, अब बात करते हैं इन 3 जदोई दानों की, किशमिश, कलवंजी और सफ़ेद तिल, जिन्हें आपने पानी के साथ लेना है और ये मर्दाना ताकत में क्या कमाल दिखाते हैं। ये 3 दाने ऐसे ख़ास विटामिन और ज़रूरी मिनरल से भरपूर हैं जो सीधा मर्दाना ताकत के खुलियात पर असर करते हैं। इन दानों का पहला बड़ा फ़ायदा ये है कि यह जिस्म के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाते हैं जिससे रगें खुलती हैं। ये दाने खून को गाढ़ा होने से रोकते हैं ताकि वह जिस्म के तमाम हसास हिस्सों तक आसानी से पहुंच सके। इन दानों में मौजूद कुदरती जिंक और आयरन मर्दाना जरासीम की क्वालिटी, ताकत और इनकी तादाद को बेहतर बनाता है। ये दाने रगों के अंदर पाए जाने वाले ढीलेपन और मर्दाना कमज़ोरी के एहसास को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। इनका बाकायदा इस्तेमाल असाब को वो ताकत देता है जिससे इंसान वक्त ख़ास पर शर्मिंदगी से बच जाता है
یہ دانے دل کی صحت اور پٹھوں کو بہتر بناتے ہیں، جس سے مباشرت کے دوران سانس نہیں پھولتی۔ یہ جسم کے مدافعت نظام کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ اندرونی کمزوری جڑ نہیں پکڑ پاتی۔ ان دانوں کے اندر موجود اینٹی آکسیڈنٹس مردانہ طاقت کو طویل عرصے تک جوان اور برقرار رکھتے ہیں۔ یہ دانے جگر اور مثانے کے نظام کو درست کر کے مردانہ طاقت کو ایک نئی اور طاقتور زندگی دیتے ہیں۔ ان کو پانی کے ساتھ لینے سے ان کی جذب ہونے کی طاقت دگنی ہوتی ہے اور یہ فوراً اثر دکھاتے ہیں۔ یہ 3 دانے سستے اور آسان ہیں، لیکن ان کا فائدہ کسی بھی مہنگی ترین انگریزی دوا سے بہت بڑا ہے۔ اب نسخے کی تیاری کا مکمل طریقہ سن لیں۔ اب آتے ہیں اس نسخے کی اصل تیاری کی طرف۔ اس عمل میں آپ کو پورے 20 منٹ کا وقت لگے گا۔ ایک ایک لائن غور سے سنیں۔ سب سے پہلے ایک صاف شیشے یا مٹی کا گلاس لیں اور اسے صاف پانی سے بھر لیں۔ پانی کا درجہ حرارت بالکل نارمل ہونا چاہیے، یعنی نہ تو وہ زیادہ ٹھنڈا ہو اور نہ ہی گرم۔ اب ان تینوں مخصوص دانوں یعنی کشمش، کلونجی اور سفید تل کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ اب ان تینوں دانوں کو آدھے آدھے چمچ کی مقدار کے برابر لے کر اس پانی کے گلاس میں ڈالیں۔ اب چمچ کی مدد سے ان دانوں کو پانی کے اندر اچھی طرح ہلا لیں تاکہ وہ یکجا ہو جائیں۔ اس کے بعد گلاس کو کسی صاف برتن یا ڈھکن کی مدد سے اچھی طرح اوپر سے ڈھانپ دیں۔ اب اس گلاس کو کسی محفوظ اور منٹ نارمل درجہ حرارت والی جگہ پر پورے کے لیے رکھ دیں۔ ان 20 منٹوں کے دوران پانی اور ان دانوں کے اندر موجود تمام قدرتی طاقت اور نچوڑ کو اپنے اندر کھینچے گا۔ پہلے 5 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کشمش اور تل کا بیرونی حصہ نرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ 10 منٹ گزرنے کے بعد دانوں کے اندر موجود ضروری منرلز اور زنک پانی میں حل ہونا شروع ہوں گے۔ 15 منٹ پر پانی کا رنگ ہلکا سا تبدیل ہونا شروع ہوگا، جو اس بات کی نشانی ہے کہ اثر نکل رہا ہے۔ جب پورے 20 منٹ مکمل ہو جائیں تو گلاس کے اوپر سے ڈھکن کو آرام سے ہٹا لیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ دانے پانی جذب کر کے تھوڑے سے پھول چکے ہیں اور نرم ہو گئے ہیں۔ ایک صاف چمچ لیں اور اس پانی کو دوبارہ 3 سے 4 بار اچھی طرح گول گھما کر ہلائیں۔ اچھی طرح ہلانے سے جو اثر نیچے بیٹھ گیا تھا وہ دوبارہ پورے پانی کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے گا۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ان 20 منٹوں کے دوران گلاس میں کوئی مٹی یا باہر کا کچرا نہ گرے۔ اگر موسم بہت زیادہ گرم ہو تو آپ اسے کسی ٹھنڈی جگہ یا پنکھے کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں۔ 20 منٹ کا یہ وقت ان دانوں کے اندر موجود قدرتی انزائمز کو ایکٹیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب یہ پانی اور بھیگے ہوئے دانے اپنے اندر مکمل جدوی طاقت سمیٹ کر بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ یہاں آپ کی 20 منٹ کی تیاری کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ اب یہ نسخہ آگے بڑھنے کے لیے استعمال ہے۔ نسخے کو استعمال کرنے کا طریقہ۔ اب اس تیار شدہ پانی اور دانوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کی یہ لائنیں دھیان سے نوٹ کر لیں۔ اس نسخے کو آپ نے روزانہ صبح نہار منہ یعنی کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے خالی پیٹ استعمال کرنا ہے۔ گلاس کا پانی آرام سے گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں اور نیچے بیٹھے ہوئے تینوں دانے چبا کر نگل لیں۔ اب اس نسخے کو پینے کے کم از کم 45 منٹ تک آپ نے ناشتہ یا چائے وغیرہ بالکل نہیں پینی۔ بہترین اور پائیدار نتائج کے لیے اس نسخے کو ہفتے میں صرف 3 بار ایک دن چھوڑ کر استعمال کریں۔ اس کورس کو مسلسل 21 دن تک جاری رکھیں تاکہ جسم کے اندر آئی کمزوری مستقل طور پر دور ہو۔ استعمال کے دنوں میں فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس اور بہت زیادہ تلی ہوئی اشیاء سے مکمل پرہیز کریں۔ اگر آپ پہلے سے کسی بیماری کا شکار ہیں تو اس کی مقدار کے لیے اپنے مالج سے رہنمائی لیں۔
یہ طریقہ ہر عمر کے مرد کے لیے یکساں مفید ہے اور اس کا کوئی بھی وقتی یا مستقل سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ وہ آخری چیز جس کے بغیر نسخہ ادھورا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں وعدہ کیا تھا، اب وقت آ گیا ہے اس آخری چیز کا جس کے بغیر یہ نسخہ بالکل ادھورا ہے، یعنی وہ ہے خالص شہد۔ اس کی علیحدہ تیاری کا طریقہ: جب دانوں کا 20 منٹ کا عمل پورا ہو جائے تو آپ نے اس پانی میں ایک چھوٹا چمچ خالص چھوٹی مکھی کا شہد ڈالنا ہے۔ شہد ڈال کر اسے مزید 1 منٹ تک اچھی طرح ہلانا ہے تاکہ شہد پانی اور دانوں کے ریشوں کے ساتھ یکجان ہو جائے۔ شہد ملا ہوا یہ نسخہ دانوں کی گرمی کو معتدل کرتا ہے اور اس کی طاقت کو سینکڑوں میں خون کے اندر پہنچاتا ہے۔ اگر آپ شہد شامل نہیں کریں گے تو نسخے کا اثر بالکل آدھا رہ جائے گا، اس لیے اسے آخری چیز کا استعمال لازمی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ ویڈیو صرف عام معلومات اور یوٹیوب پر آگاہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہم کسی بھی قسم کی جڑی بوٹی دوا یا طبی نسخے کا کوئی 100% دعویٰ یا وعدہ نہیں کرتے۔ ہر انسان کا مزاج، اندرونی صحت مختلف ہوتی ہے، اس لیے اپنے صحت سے متعلق کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے یا اس نسخے کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مسٹن ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کریں۔ اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور نیچے کمنٹ میں اپنی رائے یا سوال لازمی لکھیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔